نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف دے اندر دنیا دی زندگی میں جو کچھ انسان خرچ کردا ہے، کافر لوگ جو نفس پرست ہے ان کا خرچ کیتا سارا ضائع ہو جاتا۔ اللہ پاک فرما دے قرآن کریم دی سورہ آل عمران دی 117ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا کہ اس دنیا دی زندگی جو کچھ خرچ کردے نے وہی مثال اداں نہیں ہے جس طرح ایک ہوا ہوئے جہدے وچ تیز سردی ہوئے اور وہ اداں دے لوکاں دی کھیتی نو لگ جائے جنہاں نے اپنے نفساں تے ظلم کیتا سی پھر انہوں برباد کر گئے، اور اللہ نے انہاں تے ظلم نہیں کیتا لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کردے رہے۔ اس آیت پاک سنے رب نے کافراں منافقاں دے بارے دسیا کہ جڑے خرچ کردے نے مخلوق دے اتے، کافر جڑے نے کفر دی وجہ نال اور ریاکار جڑے دکھاوے دی وجہ نال خرچ کردے نے، اللہ سونے فرمایا کہ انہاں دا خرچ کرنا اداں ہی ہے کہ جویں کسے کھیت نو ٹھنڈی ہوا تیز لگ کے کھیتی نو خراب کر دے، انہاں دا خرچ کیتا اسی طرح ضائع جاندا، اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں، انہاں نوں آخرت دا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں دنیا جو دا بدلہ اللہ پاک انہوں عطا فرما دیں گے۔ اور یہ لوگ ہیں اپنے نفس سے ظلم کیتا کہ نفس وہ مارا دیا گلاں منیاں، نفس شیطان دنیا انہوں نے پجاریوں کے پیچھے لگے رہے، نہ ایمان لیا کافراں نے، جنہاں ایمان لیا منافقاں نے انہاں سچی توبہ نصوح نہیں کیتی، اپنے نفس کو مطمئنہ نہیں بنایا، اس واسطے انہاں دا خرچ کیتا سارا ضائع کسے بھی کام نے۔ تو سنو رب فرماندا ظلم نہیں، انہاں دی بدعمالیاں دی وجہ نال یہ سارا کچھ ہویا، اور یہ لوگ خود ہی اپنے تے ظلم کرتے ہیں۔ اگر خلوص نہ اخلاص نہ کام کر دے، سچے دلوں ایمان لیا دے، سچی توبہ کر دے، قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کر دے، شیطانی نظامات دستوراں دا منہ موڑ لیندے، تو پھر میرے دسے پروگرام کے مطابق چل کے اپنا مقصد حیات یعنی دائمی دی مولا دی نعمت حاصل کر دے، اور یہ نعمت پیرو پیشوا دی مدد نہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نہ اللہ رب العزت دے فضل و توفیق نال ہی ملنی ہے۔ اگر اس دنیا دی مولا دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ ہوئی، آخرت کھلیاں اکھاں دی مولا نصیب نہیں ہوئے گی۔ قرآن کریم جو سارا پروگرام اللہ رب العزت نے دسیا ہویا کہ انسان نو چاہیے اگر نعمت اپنا مقصد حیات حاصل کرنا چاہتا ہے تو چاہیے اپنے پیر و مرشد دی بارگاہ حاضر ہو، انہاں دی رہنمائی اگے چلے، اس واسطے طریقے صحبت فرض ہے، تو جیسی صحبت ویسا انسان تے اثر ہوندا ہے، تو ان صحبت ہی انسان دی پہچان دا باعث بن دیا۔ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے گمراہ اور فاسق لوکاں دے وچ بیٹھو گے تو گناہاں دے دلیر ہو جاؤ گے، بچیاں وچ بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سکھو گے، تو بادشاہاں عمراء اور سرداراں کو بیٹھو گے تو تکبر سکھو گے، اگر تسی فقراء وچ بیٹھو گے تو عاجزی سکھو گے، درویشاں کو بیٹھو گے تو پھر تانوں صحیح
حقیقت کا پتہ لگے گا اور مقصد حیات کا پتہ لگے گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ خواہشات نفسانی نہ ٹک دتی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشواریاں وچ ٹکی ہوئی ہے۔ تو بغیر مرشد راہ حاصل نہیں ہوندے، اسی واسطے اپنے پیر مرشد کے نوری جاگ لینا ضروری ہے توحیدی۔ سلطان العاشقین حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماندے جیڑا بھی کوئی بغیر مرشد دے رستے تے چلیا وہ شیطان دی وجہ نال گمراہ ہویا اور ہلاک ہویا، کیونکہ شیطان انہوں عشق لندا وہ تو رابر کوئی نہیں، پیچھے وہ رہنما کوئی نہیں، رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماندے ہر انسان دی عزت کرو اور اس نال محبت کرو، کیونکہ ہر انسان چ خدا دی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہے۔ یہ نعمت انسان کو تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر انسان بلا امتیاز رگوں نسل مذہب ملے دکھ انسانی دا بھلا کرے گا، اللہ والے دے نقش قدم تے چلے گا، زندہ دل صحیح العقیدہ، مردہ نفس زندہ دل، صاحب وصل و وصال، صاحب حضور و حضوری، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، احسار اور عشق دے پیکر، بدعتاں رخصتاں طویلہ، شیطانی رسم و رواجاں دے سچے دشمن، سچے علماء و مشائخ جے دی بارگاہ چ حاضر ہوئے گا، انہاں نال محبت کرے گا، صحابہ کرام نال محبت کرے گا، اہل بیت نال محبت کرے گا، تو پھر ہی اللہ رسول دی محبت اور کمال حاصل ہوئے گا۔ شہنشاہ اندر ولی حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ اس واسطے فرماندے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دیں است حسین دیں پناہ است حسین سرداد نہ در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اہل بیت دی محبت جنت دی چابی ہے۔ حضرت امام حسین نے باطل نہ صلح نہیں کیتی، بیعت نہیں کیتی، صدق قربان کرتا ہے۔ اسی طرح ہی سچے اللہ والے کدے بھی باطل نہ صلح نہیں کرتے۔ کائنات دو ہی جماعتیں، یا حزب اللہ یا حزب الشیطان۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا باطل ہے دو ہی پسند، حق لا شریک ہے، شرک تے میانہ حق و باطل نہ کر قبول، درمیان دا کوئی رستہ نہیں، یا سچے لوگ ہے یا جھوٹے لوگ ہے، یا اہل حق ہے یا اہل باطل ہے۔ کہ سانو چاہیے تمام شیطانی نظامات دستوراں منشوراں دا منہ موڑ کے قرآن و سنت نو کٹ کے پڑھیے تے عمل کریے، یہ روح کے مطابق ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے، تاکہ دل زندہ ہو جائے، جی بارے کلندر لاہوری اقبال فرما دے دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کون کا چارہ، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہزار سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات، لیکن انہیں بتائیں ہونی اگر انسان نسب تو الگ ہو گئے، ریاض تو مجاہدہ کرے گا، جی میں ایک طالب علم ہاسٹل چ رہ کے علم حاصل کردا ہے، انہیں تو الگ ہویا۔ علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تو حضور باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ فرماندے چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے انے نہ کو ساری ذات پچھانے نہ کو سانو مننے، سچے اللہ والے اللہ دا پیغام ہی دوجیاں تک پہنچاؤندے، جہدے بارے کلندر لاہوری علامہ اقبال نے فرمایا قلب میں سوچ نہیں قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ دے پیارے حبیب نے اللہ دا پیغام تھوڑا تک پہنچایا، کڈا بڑا احسان کیتا تسی کہ تھوڑی نسلاں بھی تا شکر ادا کر دیاں رہنے، شکر دا حق نہیں ادا کر سکتے، تو سونے رب دا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ سونے رب نے اپنا پیغام بھی بھیجیا اور اپنا حبیب بھی تھوڑے کو بھیجیا۔ کون اپنا حبیب کسی نے دندا، جس واسطے سونے رب نے قرآن چ احسان جتایا آپ دے دنیا تے مبعوث فرماؤن دا۔ انسان نو چاہیے اللہ رب العزت دا دی بندگی اور عبادت کرے اس واسطے تاکہ انسان نو دیدے مولا دی نعمت حاصل ہو جائے، لیکن اس خالص خدا واسطے کرے، صرف کوئی مقصد نہ ہوئے دنیا دا۔ یہ نعمت انسان نو حاصل ہو اگر انسان لا الہ دی نفی الا اللہ اس بات حاصل کرے گا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزارے گا، سر تو پیر تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جائے گا، مردہ بن کے اللہ سن دے حضور حاضر رہے گا، خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کرے گا۔
کلندر ڈاکٹر علامہ اقبال تعین فرمایا سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اب بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ تو انسان نے چاہیے سارے پروگرام کا دین کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان آتی اللہ فنا اختیار کرے اور بلا امتاز رنگوں رسول مذہبوں میں دکھ انسانیت کا پلا کرتا رہے، ہر لمحہ اللہ پاک دے نال گزارے اور روح اللہ طرف دوڑائے، جی میں کچھ سونے رب نے قرآن چ فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، کدے کس کا دل نہ دکھاؤ، لوگوں کی گلوں تے صبر کرو، غصے نو پی جاؤ، صبر دا رویہ کرو، معاف کر دے لوگوں کو، کدے کسی کو بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو، تو انشاءاللہ تہاڈا مقدمہ اللہ کو چلے گا، فیصلہ اتوں آئے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ جداں دا سلوک تسی مخلوق خدا نہ کرو گے ویسا ہی سلوک اللہ سونا تہاڈے نہ کرے گا۔ اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے کہ اللہ رب العزت سچے دلوں ایمان لے آئیے، کہ سچی توبہ نصوح کریے تاکہ سارے تمام اعمال شرف قبولیت حاصل کر سکن۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا استا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کمل ماجز مسکین بے سہارا انسان ہے، سوائے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پھر پیشوا دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہ، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، ہر میدان سے ساری مدد فرمائے، تیرے فضل و توفیق تو بغیر کوئی کامیابی کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا، مولا سونے ساڑھے تے اپنا فضل فرما، سانو توفیق دے کہ اسی اپنا مقصد ہے تیری دید اسے دنیا حاصل کر سکیے تاکہ آخر کھلیاں آنکھاں تیرے دیدار دی نعمتاں دے مزے لٹ سکیے۔ اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔